أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہن شاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لامکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حسن محفل، صدر محفل، جان محفل، مخدوم المخادیم، پیر طریقت سید ولایت مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی دامہ اقبالہ اور میرے انتہائی واجب الاحترام میرے کرم فرما مخدوم سید سہیل حسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور گلشن غوثیہ اور گلشن قادریہ کے مہکتے ہوئے پھول اپنے تر و تازہ اور چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ میرے سامنے جلوہ فرما ہے. عزیزان محترم، جب بات آ جائے کہ یہ سید ہیں تو عشق والوں کی نظریں جھک جاتی ہیں، اور یہ جو دربار عالیہ حضرت مخدوم المخادیم حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر مختلف آستانے خانقاہیں ہیں اور لوگ مریدین کہتے ہیں کہ یار یہ جو پیر صاحب ہیں بہت اچھے ہیں، آپ وہاں جایا کریں، وہاں بیعت کریں، وہاں اپنا سلسلہ فیض جاری رکھیں. مگر حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ ان کا خاصہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں جلوہ گری فرمائی، آپ حسنی سید ہیں، غوث و ثقلین، پیر ما، دستگیر ما، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی اولاد سے ہے. آپ حضرات اگر میری طرف توجہ کر رکھیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، بالخصوص جو حضرات سامنے تشریف فرما ہے. اور آپ کا یہ خاصہ ہے، آپ کی شان ہے. جو دینی طلباء اور علماء تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ اس برے صغیر کے اندر علم الحدیث لانے والی شخصیت جن کو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، ارشادات عالیہ اور احادیث مبارکہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. اور عالم یہ ہے عشق کا کہ اپنی داڑھی مبارک سے میرے محبوب کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیا کرتے تھے. وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والے
ایک دن جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جاؤ برے صغیر کے اندر علم الحدیث لے کے جاؤ۔ عرض کرنے لگے آقا غلام تو حکم مانتے ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا، مگر ایک عرضی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عرضی ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے عرض کیا حضور میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتا ہوں، اور اگر آپ مجھے یہ شرف یہی رہنے دیں کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیثیں پڑھایا کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاہ عبدالحق آپ برے صغیر میں جائیں، یہاں آپ بیٹھتے ہیں، میرے گنبد کو دیکھتے ہیں، میرے روضہ انور کو دیکھتے ہیں، میرے روضہ طیبہ کو دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں تم بیٹھے ہوتے ہو اور حدیث پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہاں آپ کو در و دیوار نظر آتا ہے، میرے کہنے پہ برے صغیر چلے جائیں، جب بھی آنکھ بند کریں گے آپ کو آپ کے سرکار نظر آئیں گے۔ اور وہ حضرت شاہ عبدالحق جی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا برے صغیر میں جائیں، وہاں علم الحدیث کی اشاعت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے عرض کی آقا آپ کے در دولت چھوڑ کر کہاں جاؤں، میں تو عاشق زار ہوں، آپ کی چوکٹ پہ داڑھی مبارک سے جھاڑو دیا کرتا ہوں، میرے رگ و ریشہ کے اندر آپ کی محبت اور عشق سرایت کر چکا ہے، آقا کون سا دیوانہ ہے جو آپ کے در دولت کو چھوڑ کے جائے؟ میرے آقا نے فرمایا شاہ عبدالحق آپ چلے جائیں، یہاں تم رہتے ہو، میرے روضے انور کی زیارت کرتے ہو، تمہیں در و دیوار نظر آتے ہیں، میرے کہنے پہ برے صغیر چلے جاؤ، جب بھی آنکھ بند کرو گے تمہارے سرکار تمہیں نظر آئیں گے، یہاں در و دیوار نظر آتی ہے، وہاں سرکار نظر آئیں گے۔ اب وہاں سے آپ چلتے ہیں تو پھر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاہ عبدالحق ایک بات یاد رکھنا، جب تم برے صغیر میں جانا وہاں میرا ایک شہزادہ ہے، میرا خون ہے، میرے حسن مجتبی کی آل ہے، جس کا نام حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ ہے، تم نے جانا ہے اور جا کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ تو یارو کوئی خانقاہ پہ مریدین کہتے ہیں یہ پیر اچھا ہے، کوئی عقیدت مند کہتے ہیں یہ پیر اچھا ہے، یہ اس خاندان کے چشم و چراغ نورانی چہروں سے جلوہ گر ہیں جن کی خانقاہ کے لیے مدینے سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، وہاں جائیے، وہاں سے فیض لیجئے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں دو چیزیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک قرآن کا دامن اور ایک میری اولاد کا دامن۔ علماء بیٹھے، میں تصوف کی روشنی میں دو چار باتیں عرض کروں گا۔ فرمایا ایک تو قرآن کا دامن تھامے رکھنا، ایک میری اولاد کا۔ یارو اولاد کے دامن کے بارے میں محبوب نے کیوں فرمایا ہے؟ جانتے ہیں آپ حضرات کے ہر شے کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، اولاد کی اصل اس کے والدین ہیں، اور مرید کی اصل اس کے مرشد ہیں، اور کائنات کی اصل جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب علم الکلام والے اس بات کو جانتے ہیں، منطقی اور فلسفہ پڑھانے والے یہ جانتے ہیں کہ جو چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، جو چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور کائنات کی اصل جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب چونکہ متکلمین میں سے تو میں نہیں ہوں کہ علم الکلام پڑھانا شروع کر دوں کہ جز اور کل کا کیا حکم ہوتا ہے، جز کا کل سے کیا تعلق ہوتا ہے، بس میں اتنا کہوں گا کہ جو اپنی اصل سے جڑ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور کائنات کی جو اصل ہے وہ جان کائنات، جان رحمت مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو چیز اپنی اصل کی طرف جڑ جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ایک مثال آپ کو سمجھانے کی غرض سے عرض کروں، آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتوں کے اندر ہم پانی لگاتے ہیں، بعض اوقات پانی اچھا نہیں ہوتا، صاف ستھرا نہیں ہوتا، اور ہم وہاں پہ گوبر وہ کھاد ڈالتے ہیں۔ کبھی آپ کسی مفتی سے پوچھیں یہ جو ہم سبزی کھاتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ کہیں گے یہ حلال ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو گوبر تھی، یہ جو پانی تھا، اس کی اصل مٹی ہے، اور جو چیز اپنی اصل میں مل جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں جو کائنات کی اصل ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اپنے دل کے قبلہ کو گنبد خضرا کے کی جانب موڑ کے رکھتا ہے، اس کا دل مزکا بھی ہوتا ہے، مصفا بھی ہوتا ہے، اور مجلہ بھی ہوتا ہے۔ اب ایک اور مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو جسم ہے نا اس کے اندر خون ہے، اور خون کی جو اصل ہے وہ باڈی ہے، یہ جسم ہے۔ اگر آپ کے جسم سے خون نکل جائے، قرآن پاک کے اندر چار چیزیں
قرآن کی نص سے حرام ہے، دم مسفوح بہتا ہوا خون حرام ہے، اس کے بعد مردار حرام ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی بندے کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جو چیز دم مسفوح حرام ہے، لحم الخنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر کا نام تکبیر کے وقت آ جائے تو حرام ہے۔ یہ چار چیزیں مطلقاً قرآن میں حرام ہے۔ تو جب خون جو ہے جو باڈی سے نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، دم مسفوح حرام ہے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں جب یہ باڈی کے اندر خون ہو، یہ خون کی اصل یہ جسم ہے، خون کی اصل یہ باڈی ہے، جب یہ خون جسم کے اندر ہو، جب تک یہ خون کے اندر رہے گا، آپ وضو کر کے نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی، آپ روزہ رکھیں روزہ ہو جائے گا، آپ طواف کرنے کے لیے جائیں طواف ہو جائے گا، آپ حج کرنے کے لیے جائیں حج ہو جائے گا۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ یہ خون اپنے جسم کو اپنی اصل کو چھوڑ دے اور باڈی سے نکل آئے، بتائیں وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر یہ خون کبھی کپڑوں سے لگ جائے تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور جس کپڑے پہ خون لگ جائے ایک مقدار میں تو اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یارو آپ کے جسم سے یہ خون جڑا ہوا ہے، خون کی جو اصل ہے آپ کا جسم ہے، جو آپ کی نسبت کو جو چیز چھوڑ دے وہ حرام ہو جاتی ہے، جس چیز پہ لگتی ہے اس کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ تو کائنات کی اصل تو حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کی اصل حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو آل رسول سے تعلق رکھے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ جن کا سادات سے تعلق ہے ان کا من بھی ستھرا ہوتا ہے، ان کا تن بھی ستھرا ہوتا ہے، ان کا دل بھی مزکا ہوتا ہے، ان کی جو ہے وہ جبینیں بھی سجدوں سے مزین رہتی ہیں، کیونکہ محبوب نے فرمایا دو چیزوں کو تھامے رکھنا، ایک قرآن مجید کو اور دوسرا اولاد رسول کو، جو میری اولاد کو میری فطرت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو حضور والا چونکہ یہ میلاد کی محفل ہے، ایک سوال ہوا تو اس کے جواب میں ایک عرض جو ہے کروں۔ وہ جس صاحب نے سوال کیا وہ بھی یہاں پہ جلوہ فرما ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو مشائخ ہیں، یہ سادات کرام ہیں، بالخصوص حضرت صاحب ہیں، یہ سادات کی عادت ہے، یہ کریم لوگ ہیں۔ مجھے فرمایا آپ 7:30 بجے آج ہم آ گئے، چونکہ نعت خان آتے جو بھی دروازے پہ آ جاتے یہ کسی کو خالی نہیں موڑتے، فرماتے ہیں آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے پہلے ان کو پڑھا لینے دیں۔ یہ کریم و طبع ہے، یہ فطرت اور خون میں یہ بات شامل ہے، یہ کبھی ان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائل کو دروازے سے ایسے بھیج دیں۔ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے پروٹوکول میں کھڑے ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یہ سادات کی گھٹی میں یہ شامل ہے، یہ عزت دیتے ہیں۔ اس کا اصل کیا ہے؟ میں نے کہا عزت والا ہی لوگوں کو عزت دیا کرتا ہے، شان والا ہی لوگوں کو شان دیا کرتا ہے۔ لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، جبریل امی آتے ہیں، وحی ہوتی ہے، وحی الہی نازل ہوتی ہے، اور سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل امی بھی ہیں۔ جیسے ہی جبریل امی کی نظر حضرت ابو ذر غفاری پر پڑتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا ابی ذر، آقا کیا یہ ابو ذر غفاری نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہی ہے، مگر تم کیسے جانتے ہو؟ اگرچہ محبوب جانتے ہیں کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے، مگر غلاموں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تم کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو، آپ کے عاشقوں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں، اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کوئی تو خاصیت ہوگی۔ اب محدثین نے فرمایا محبوب بار بار پوچھ رہے ہیں جاننے کے باوجود، تاکہ کوئی ان خاصیتوں کو اپنا لے تو وہ بھی اس زمرے میں آ جائے، چلے زمین پر تذکر عرش بری پر ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، اگر آپ میری طرف دیکھیں گے تو سبحان اللہ، میرے پاس تو نہ جنت کا ٹکٹ ہے، نہ میں یہ کہوں گا دونوں ہاتھ کھڑے کرے تو اسی سال مدینے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ذوق بھی چھوڑ دیں، آپ ذوق رکھیں سامنے اور کچھ نہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، اور اگر کوئی کہہ لے میں روکتا بھی نہیں ہوں، روکتا اس لیے نہیں ہوں، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام شہنشاہ مصر بنتے ہیں، آپ ایک پیمانہ مقرر کرتے ہیں کہ جو بھی سائل آئے نا ایک مخصوص مقدار کے اندر گندم دے دو، اناج دے دو۔ ایک نوجوان آتا ہے
اور آ کے عرض کرتا ہے کہ مجھے تو دگنا چاہیے، میرا حصہ ڈبل بنتا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا تخصص کیا ہے، تشخص کیا ہے، تجھے ڈبل حصہ کیوں دے؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، میں ان کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ میں سائل ایسا ہوں ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا، آپ نے فرمایا تیرا کیا تشخص ہے، تو ڈبل حصہ لینا چاہتا ہے، دگنا حصہ؟ اس نے کہا حضور جب جناب زلیخا والا معاملہ ہوا تھا تو جس بچے نے پنگوڑے میں آپ کو پاک کہا تھا میں وہ بچہ ہوں، اس لیے میرا حصہ تو دگنا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اتنا دو، یہ اٹھا نہ سکے، بچے کو اتنا دیا گیا وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، فوراً وحی الہی نازل ہوتی ہے، میرے پیارے یوسف اس نوجوان کو اتنا دیا یہ اٹھا نہیں سکتا، کیوں؟ باری تعالیٰ مجھے اس نے پاک کہا ہے اس لیے میں نے اتنا دیا ہے، اسے اٹھایا نہ جا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے یوسف گواہ ہو جاؤ، جو تجھے پاک کہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، جو مجھے سبحان کہے گا قیامت والے دن میں اپنی شان کے مطابق اس کو دوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جو مجھے پاک کہے گا میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ تو حضور والا اب حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں محبوب پوچھتے ہیں کیا ایسا کرتا ہے کہ اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کون سی؟ عرض کرنے لگے آقا ایک تو یہ توحید سے محبت رکھتے ہیں، قول واللہ شریف سے محبت رکھتے ہیں، ہر وقت ہی قول واللہ شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھتے ہیں۔ اور جو بندہ سورہ اخلاص سے اور اللہ کی توحید سے محبت رکھے گا اور ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھے گا، وہ چلے گا تو زمین پہ ذکر اس کا عرش بری پر ہوگا۔ اچھا جب یہی بات مولانا روم سے کسی نے، آپ کا مزاج ہے تصوف سننے کا؟ ابھی تو میں نے آگے جانا ہے 9:30 بجے پروگرام ہے، جلدی تو مجھے، آپ تو ایسے تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے، کہتے بولتے رہے کوئی حرج نہیں، جو سامنے بیٹھے وہ تو بولتے ہی رہے نا۔ تو حضور والا اب یہ خاصیت بندے کے اندر آ کیسے سکتی ہے؟ کیونکہ جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے جھکتی وہی ہے، ہر ٹہنی جھکتی نہیں ہے۔ یہ خاصیت کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا اے مولا کائنات یہ ارشاد فرمائے یہ جو خاصیت ہے کہ اپنے آپ سے دوسرے کو افضل سمجھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن کیسے ہے؟ مولانا روم نے مثنوی شریف میں اس کو نقل کیا، کہنے لگے بات یہ ہے یہ جو عشق کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دیکھنے کا انداز بھی جدا ہوتا ہے، ان کے سوچنے کا انداز بھی جدا ہوتا ہے، ان کے معاملات کا بھی انداز جدا ہوتا ہے، معمولات کا انداز بھی جدا ہوتا ہے۔ تو مولانا روم نے کہا یہ جو دو آنکھیں ہیں نا، اس کے اوپر چھپر ہوتا ہے، ہمارے سرائکی میں چھپر کہتے ہیں نا جی، یہ چھپر ہیں آنکھوں کے، جب یہ چھپر آنکھوں کے اوپر آ جائے نا تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اور یہ چھپر ہٹے تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مولانا روم نے کہا اگر آپ یہ غور کریں یہ آنکھوں پہ چھپر کیوں ہے تو عشق والوں عشق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دیہاتوں میں کوئی پرندہ پکڑنا چاہتا ہے تو وہ ایک ٹوکرا لگاتا ہے، ٹوکرے کے نیچے لکڑی پھنساتا ہے اور پھر کوئی دانہ ڈالتا ہے، اناج گندم کوئی چیز بھی، اور جیسے ہی اس کا شکار آتا ہے وہ اس کی لکڑی کھینچ لیتا ہے، وہ ٹوکرے کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جو آنکھیں ہیں یہ محبوب کو مقید کرنے کا دروازہ ہے۔ جب کوئی بندہ ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس دروازے سے محبوب اندر آتا ہے، چونکہ یہ دل ہے، دل بھر کے اندر آنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ آنکھیں ہیں۔ تو کہا تم رخ یار پہ نظروں کو جما لو، ہم قرآن کے حافظ پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا۔ کہا تم رخ یار پہ اپنی نظروں کو جما لو۔ تو کہنے لگے حضور انہوں نے تو دانہ ڈالا تھا اور شکار آیا تھا، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم محبت رسول میں آنسو بہاؤ، آنسو کا دانہ ڈالو، مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ فرمایا یہ آنکھیں کھولو اور آنکھیں کھول کے نا آنسو کا دانہ ڈالو اور پھر تم محبوب کی جانب توجہ کر لو۔ جیسے تم آنکھوں سے آنسو کا دانہ ڈالو گے اور آنکھیں کھول کے رخ یار کو دیکھو گے، جلوہ یار کو دیکھو گے، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھو گے،
वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब को देखोगे, मा तगल बसर व मा तगा के काजल वाले आंखों वाले महबूब को देखोगे, अलम नशरा के सीने वाले महबूब का तसव्वुर करोगे, ताहा के ताज वाले महबूब का ख्याल करोगे, यासीन के शेरे वाले महबूब का ख्याल करोगे, तो महबूब जो है वो आंखों के रास्ते से ये दिल जो है ये दिल भर दिल में आएगा। ये यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू सुल्तान भी तू, न त कम तर कहतर आह कर अदना ला शायला इम्कान भी तू। कहा महबूब के लिए इश्क के आंसू का दाना डालना तेरा काम है। जब महबूब आ जाए इस दरवाजे से तो फिर इस दिल के अंदर दिल भर को ले जाना जरूरी है। एक आशिक जाता है ना मदीने, और जब जाता है महबूब के गुंबद खजरा पर नजर पड़ती है तो दिल में सोचता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाएं हाथ से हाथ मिलाओ, दाएं हाथ से खाना खाओ, और जो है दाएं हाथ पर ये होना, दाएं तरफ की बड़ी अहमियत है। लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ मैंने देखा मेरे महबूब का रोजा बाएं तरफ है। आशिक को किसी चीज से गर्ज नहीं होती, कोई बात कर दरे यार की, दरे यार ही से तो काम है। वो तो सिर्फ यार की बात करते, यार के बारे सोचते हैं। तो कहा ये महबूब जो है बाएं तरफ आपका डेरा क्यों है, ये महबूब का डेरा बाएं तरफ क्यों है। जैसे ही उसने दिल में सोचा और महबूब के दरवाजे पर कोई खड़ा हो, वह अम्मसाइला फला तनहर, कोई सवाल लेके जाए और फिर खाली लोटे हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि महबूब के दरवाजे पर कोई साइल आए। अभी ये सवाल लेके बैठा है, महबूब आपका ये रोजा ये बाएं तरफ क्यों है, तवज्जो है आपकी, ये बाएं तरफ क्यों है। अभी वो सोच ही रहा था, आंख क्या लगी रुखे मुस्तफा से आंख लग ही गई। गुंबद खजरा के मकी ने दीदार करवाया और वह मैं दूर से आने वाले मेरे आशिक एक ही ख्याल लेके बैठे हो कि मेरे महबूब का रोजा ये जो है बाएं तरफ क्यों है, ये मुसल्ले से बाएं तरफ क्यों है। सुन ले, ये जो पूरा इंसान है ना ये एक अमारत की मानद है, इसका बेहतरीन हिस्सा कौन सा है। अर्ज करने लगा हुजूर दिल है। फरमाया दिल किस तरफ है, हुजूर बाएं तरफ है। फरमाया जब दिल बाएं तरफ है तो दिल भर का डेरा भी तो बाएं तरफ ही होगा ना। जब दिल बाएं तरफ है तो दिल भर का डेरा भी बाएं तरफ होगा। तो हुजूर वाला ये याद रखिए कि जब कोई रुखे यार पे नजरों को टिकाता है, देखता है रुखे महबूब को, उसकी किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। ये देखने से बंदा फनाफे शेख से अगले मकाम तक चला जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक के रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम गए नजद में तो एक कबीले के सरदार को गिरफ्तार कर लाए, नाम उसका समामा बिन उसाल था। जब हम गिरफ्तार करके लाए तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको एक सतून के साथ बांध दो, लेकिन इसको सजा नहीं देनी, इसको मारना नहीं है, बस यहाँ पे बांध दो। अभी रोजाना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और समामा बिन उसाल को देखते और फरमाते समामा एक नजर हमें देखो। अब ये जो देखने वाले इल्म को पढ़ते हैं, ये लज्जत रखते, वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। हैं जी, तेरे करम के आगे मेरी जात कुछ नहीं है, तू है करम का दाता, मुझ में ही सब कमी है। ऐसा नवाजा तूने मुझ जैसे बेनवा को, तेरी एक नजर के सदके मेरी बात बन गई। बात नजर से बनती है, याद रखें, ये नजर का कमाल है। ये जो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए जाते हैं ना अपने शेख को राजी करने के लिए, सबब यही होता है यार की नजर पड़े काम हो जाएगा। एक नजर को पाने के लिए तो हजरत समामा को जब सतून के साथ बांध दिया, महबूब कुछ नहीं फरमाते, जब भी आते हैं ना फरमाते मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। समामा कहते हैं कि यार को देखने के लिए भी निगाह मोहब्बत चाहिए, क्योंकि आपको कोई बंदा पसंद ना हो ना तो आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं, आप बेतवज्जी से बैठेंगे जैसे जबरदस्ती बैठे हैं। और अगर बंदा पसंद हो ना तो आप बार बार उसी को देखेंगे। महफिल में बार बार इन्हीं पर नजर गई, लाख बचाई मगर फिर इधर गई। इनकी निगाह में कोई जादू जरूर है, जिस पर पड़ी कल वो जिगर तक गई। तो यार को महबूब को देखने के लिए नजर का बड़ा कमाल होता है। और तसव्वुफ की मजलिस हो और सादात बैठे हूं, और सादात भी ऐसे हूं कि जिनके चेहरों को देख के पता चलेगा ये सादात है। आप यकीन फरमाएं, अभी आपने ये माहौल देखा ना, महबूब का जिक्र शुरू होते ही सादात के चेहरे चमकने लग गए। तो मुझे एक बात याद आई है, मैं अगर कहें तो अर्ज करूं आपसे। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, दोनों बातें ठीक है। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा हुजूर हमारे इलाके में एक बंदा है, वो कहता है कि मेरे पास ना
جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ تو حضور ہمارا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں یہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اب آپ جانتے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں، خاندان نبوت کے عظیم فرد ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں، اور میرے مولا حسین کے یہ پوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ سوال ہوا، آپ نے یہ نہیں فرمایا لے آؤ ہم زیارت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بتاتے ہیں اصلی ہے یا نقلی ہے۔ نہیں نہیں، وہ سید ہیں، آل رسول کے عظیم گلستان کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ فرمایا جو نسبت والی چیز ہوتی ہے اس کو بلایا نہیں جاتا، خود جایا جاتا ہے۔ آ جائیں تو مالک ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آ جائیں تو مالک ہیں، مجبور نہیں کیا جاتا۔ تو کہا مجھے لے چلو، کیونکہ نبی والوں کو پہچاننا اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ حضور والا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، ہمیں تو بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چلو۔ جب لے گئے وہ منہ مبارک جو آپ کے سامنے رکھے گئے، آپ نے فرمایا یہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہ 7 ہیں، 7 منہ مبارک ہیں۔ فرمایا نبی والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا اصلی ہیں کہ نقلی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصلی ہیں کہ نقلی ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے منہ مبارک کو سامنے رکھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، پڑھتے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ابھی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پڑھنا شروع کیا تھا۔ 7 منہ مبارک تھے، 7 بال تھے، ان میں سے 4 بال کھڑے ہو گئے اور ایسے جھومنے لگ گئے، اور 3 پڑے رہے۔ تو وقت کے امام نے کہا یار کا نام آئے، جو جھوم جاتے ہیں یہ اصلی ہیں، جو پڑے رہتے ہیں یہ منسوب ہیں۔ تو حضور والا سمامہ کو محبوب فرماتے مجھے دیکھو۔ اب دیکھنے میں کوئی کمال ضرور ہے، کوئی اثر ضرور ہے نگاہ میں۔ اب وہ کہتے حضور دیکھنے کے لیے تو محبت چاہیے، اور میں تو دل میں بغض رکھتا تھا، میں کیسے دیکھتا؟ کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں اور ایک کا حصہ ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ یہ ان کو دکھلانے کے لیے نگاہ صدیق چاہیے، پھر پتہ چلے گا۔ یس نگاہ فاروق چاہیے جو کہتے ہیں اے حسن مجتبی میرے سر کے اوپر جو بال ہیں یہ آپ کے نانے کے دیے ہوئے ہیں۔ تو اب میرے آقا فرماتے سمامہ مجھے دیکھو، سمامہ مجھے دیکھو۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی دیکھنے کے لیے محبت کا ہونا شرط ہے، تو میرے دل میں محبت تھی نہیں۔ جب 2-3 دن نہ محبوب نے فرمایا مجھے دیکھو، میرے دل میں بات آئی کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ ہیں کیسے۔ کہتے میں نے ترچھی نظروں سے جب دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو ودھا کا چہرہ سامنے تھا، واللیل کی زلفوں والے محبوب سامنے تھے، ما زغ البصر وما طغى کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب سامنے تھے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب سامنے تھے، طٰہٰ کے تاج والے محبوب سامنے تھے، یاسین کے سیرے والے محبوب سامنے تھے۔ سامنے میں پھر دیکھتا ہی رہا، اور جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ لیا ہے، محبوب نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اب آپ کیا سمجھے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ابھی تک، لیکن میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں میرے ساتھ چلیے تو صحیح نا۔ اب محبوب نے فرمایا اس کا کام ہو گیا، اس کو چھوڑ دو۔ سمامہ کہتے مجھے چھوڑ دیا گیا، اور پھر چھوڑ دیا گیا، اور میں نے کہا حضور آپ نے مجھے چھوڑا تو نہیں ہے، اپنا بنا کے ہی چھوڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر حضرت سمامہ کہتے میں ایک جگہ پہ گیا، تالاب پہ میں نے وضو کیا، غسل کیا، آیا اور جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا آقا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ فرمانے لگے ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ عاشق ہو اور محبوب کہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ اس کے دل سے پوچھو کیا گزرتی ہے اس کے دل پر۔ تو فرمانے لگے ہم نے سمامہ تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا حضور چھوڑا ہی ہے تو اپنا بنا کے ہی چھوڑا ہے۔ حضور آپ نے ایسا دیکھا ہے، ایسی نظر ڈالی ہے، مجھے تو کوئی اور نظر نہیں آتا، جس طرف بھی دیکھتا ہوں آپ کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، جمال جہاں کو تکتا ہوا نظر آتا ہوں، محبوب کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ آپ نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور آپ نے اپنا مجھے بنایا ہے تو اب آپ اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا، اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا، کیا کہے گی خلق اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ حضور آپ تو ایسے کریم ابن کریم ہیں، جن کو کچھ دیتے ہیں تو پھر نوازتے اتنا ہے کہ اپنا بنا کے چھوڑتے ہیں۔ آخری بات اور گفتگو ختم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ
مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو ایک دن نا آپ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے، اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے. آپ فرماتے ہیں اے عثمان مجھے نا کعبے کی چابی چاہیے، آج دل کرتا ہے کعبہ کے اندر جا کے میں اپنی جبین نیاز کو جھکاؤں اور سجدہ ریز ہوں. تو عثمان بن طلحہ کہنے لگے میں آپ کو چابی نہیں دیتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان یہ ایک بات یاد رکھنا، ایک وقت ہوگا مکہ کے اندر یہ نبی کھڑے ہوں گے، چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہیں گے یہ چابی عطا کریں گے. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اس وقت کیا قریش معاذ اللہ ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ فرمایا ہم تو عزت دینے کے لیے آئے، ہم کسی کو ذلیل نہیں کرتے، عزتوں سے نوازنے کے لیے آئے ہیں. تو وہ وقت یاد کرنا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو دوں گا دل کرے گا، جس کو عطا کروں گا. اب ہوا یہ کہ مکہ جس وقت فتح ہوا 10,000 کا لشکر جرار لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلتے ہیں اور مقام ابوا پر پہنچتے ہیں جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدسہ ہے. آپ اپنے فرط محبت سے علم نشرہ کے سینے سے اپنی اماں جان کی قبر کو لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اماں آپ کیا سمجھتی تھی آپ کا بیٹا محمد آپ کو بھول گیا ہے. یہ کنز المال کی حدیث پاک ہے. اما جان اگر آج آپ ہوتی، آپ کا بیٹا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور آپ بلاتی یا محمد، تو میں عرض کرتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ام ایمن کے ساتھ میرے آقا مدینے سے مکے کا سفر کر رہے تھے اور حضرت سیدہ آمنہ پاک کا وصال ہوا. نہ جانے میرے آقا نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کس طرح اپنی اما جان کو سپرد الہ کیا ہوگا، کس طرح قبر انور کے اندر پہنچایا ہوگا. اور وہ حضرت ام ایمن کے علاوہ اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. وہ وقت محبوب کو یاد تھا. اما جان منصب نبوت میں آپ کا بیٹا بڑے کام کر رہے، تبلیغ کر رہے، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا ذکر کر رہے، مگر اما جان آپ کو آپ کا بیٹا بھولا نہیں. وہ آپ کا وقت اور وہ جملہ بھی یاد ہے، بیٹا میں نے ایک ایسا طیب و طاہر بیٹا جنم دیا ہے، قیامت تک جب تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا اس کی ماں کا بھی ذکر اسی طرح ہوتا رہے گا. آپ اتنے طیب و طاہر ہیں کہ آپ کی اماں آمنہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا کہ قیامت والے دن کوئی کہے گی میں کسی کی ماں ہوں، میں کسی کی ماں ہوں، میں کسی کی ماں ہوں، لیکن میں بتاؤں گی میری عظمت کی کیا کہنے، میں رسول عربی کی ماں ہوں جو وجہ تخلیق ہیں، جو جان کائنات ہیں، جان عالم ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو آپ مقام ابوا سے ہوتے ہوئے جب وہاں پہنچے اور مکہ فتح ہوا اور عجیب منظر ہے حدیث پاک مستدرک حاکم کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواح کو فرمایا کہ آپ نا آگے آگے نعتیں پڑھتے جائیں. حضرت عبداللہ بن رواح 10,000 کا لشکر جرا رہے، نعتیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے آگے نعتیں پڑھ رہے ہیں. اور جب مکہ سامنے آیا، میں یوں کہوں کعبہ بھی سامنے تھا، کعبے کا کعبہ بھی سامنے تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ بن رواح خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا کعبہ بھی سامنے ہے، کعبے کا کعبہ بھی سامنے ہے. محبوب نے ایک جملہ کہا عاشقوں کے دل کے لیے کھلانے کے لیے کافی ہے. محبوب نے فرمایا فاروق اعظم اس کو مت روکو، اس کو نعتیں پڑھنے دو. میری نعت میرے عاشقوں کے دل کو کھلاتی ہے اور منافقوں کے دل کو جلاتی ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے. تو یہ نعت میں خوش وہی ہوتے ہیں جو محبوب نے فرمایا جو میرے عاشق ہیں ان کے سامنے نعت پڑھی جائے ان کا دل، ان کا سینہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جاتا ہے. تو حضور والا اب وہ جب مکہ میں پہنچے، اب معافی کا آپ اعلان ہو گیا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد تھی کہ عثمان نے چابی نہیں دی تھی بیت اللہ شریف کی. فرمایا آئینہ عثمان، عثمان کدھر ہے؟ حضرت عثمان آئے، آپ پر لرزہ طاری ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان بتائیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں. انہوں نے کہا حضور آپ کریم ابن کریم ابن کریم ہیں. یہ الفاظ ہیں سرکار، آپ کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، اور کریموں سے کرم کے سوا اور کیا حاصل ہوتا ہے اور ملتا کہ حضور آپ کے سوا کرم سے کچھ نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو گے؟ حضور کلمہ پڑھوں گا. جب انہوں نے کلمہ پڑھا، محبوب نے چابی عطا فرمائی. فرمایا ہم جس کو دیتے ہیں پھر نسلوں تک فیض بند نہیں ہوتا، یہ چابی قیامت تک تیری نسل میں رہے گی. آج تک بھی حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل میں بیت اللہ کی چابی موجود ہے. تو وہ فیض دیں تو نسل در نسل چلتا ہے. پھر خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا. خوش بخت وہ لوگ ہیں جو سادات کی موجودگی میں ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں. گھر بھی ہو، گھر والا بھی ہو اور گھر والوں کا ذکر بھی ہو تو پھر سننے کا بھی مزہ ہوتا ہے اور سنانے کا بھی مزہ ہوتا ہے. وقت چونکہ مختصر تھا، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.